हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत पतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, खुदा की जलाल और खुदा की बख्शिश के लिए, खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझसे और आपको प्यार करता है। खुदा आपको बरकत देने के लिए अपनी कुदरत को जाहिर करता है। आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। रोज़ा रखने का मकसद यही है मेरे अज़ीज़ों कि अपनी ज़िंदगी को पाक करें, क्योंकि खुदा पाक है और पाक लोगों के साथ वो रहना चाहता और खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा पाक है, खुदा अपनी जलाल के लिए सरफराज करता है। आइए भाग लो, आइए हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। ज़बूर की किताब उसका 103 बाब। ए मेरी जान, खुदा उनको मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बेकारी को बख्श देता है, वो तेरी तमाम बीमारियों को से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शुक्र और रहमत का ताज रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकती। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने लोगों से कितना प्यार करता है और मेरी जान तो खुदा को मुबारक है। जब हम खुदावंद के हसूर आएंगे तो यकीनन खुदा अपना आसमान खोलकर हमें बरकत देगा। तो जब हम खुदावंद के हसूर नहीं आते, खुदावंद को बोलते हैं, खुदा के साथ तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते, तो फिर खुदा हमें कैसे जानेगा? जब कि बाप बेटा दोनों एक है और बेटा बाप की बात को नहीं सुन रहा, बेटा बुरे कामों में, बुरे मंसूबों में, बुरे इरादों में, बुरे ख्यालों में, बुरी जिंदगी में गुजरता है और बाप उसे कह देता है कि बेटा तुम यहाँ पे नहीं रह सकता, निकल जाओ। इसलिए कि वो बेटे के कामों को देखकर बेटे को जुदा करता है। इसी तरह हमारा खुदा भी हमें रास्तबाजी के लिए पाक और मुकद्दस करता और हर चीज हमें मुहैया करता है। जब वो हमारा बादशाह है, जब हमारा बाप है, जब हमारी नजात है, जब हमारी शिफा देता है, हमें शिफा देने के लिए बरकत दे रहा है और हमें हर वक्त खुदा के कदूस नाम को मुबारक कहना और खुदा के नाम को जलाल देना मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। अगर हम उसकी नाम को जलाल नहीं देते, हम उसकी हाज़िरी में झुकते नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो दुआ करते हैं 2 मिनट की दुआ की, क्या मैं खुदा को नहीं जानता?
क्या मैं खुदा को नहीं पहचानता? लेकिन उनके काम खुदा की तरफ नहीं लुटाते, उनकी किरदार खुदा की तरफ नहीं लुटाते। खुदा का किरदार हमारी जिंदगी से जाहिर हो, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि वो जाकर गुनाह करें, वो बदी करें, वो बेकारी करें, वो बुरे मंसूबे करें, वो बुरे काम करके शैतान को खुश करें। नहीं, इसलिए बनाया था कि वो मेरी इबादत करें, ताकि आप उसकी हजूरी में झुकें और उसको याद रखें, उसका डर, उसका खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रख सकें। क्योंकि खुदा पाक और मुकद्दस लोगों को बरकत देगा और उनकी बीमारियों से उनको निजात देगा और उनके हर वक्त साथ रहेगा और रहमत का, शफ़क़त का और सच्चाई का, रहमत का ताज उनके सर पर हमेशा रखता है। तो जब वो अपनी जिंदगी को खोना चाहता है तो बुरे मंसूबे उसकी जिंदगी के अंदर इब्लीस डाल देता है, क्योंकि इब्लीस किसी की जिंदगी को बहाल नहीं बल्कि गिराने के लिए है। क्योंकि वो तीसरा शख्स शामिल होता है और गुनाह से, बदी से या घर से जुदा करने के लिए, इसलिए कि वो तीसरा शख्स शामिल होगा तो वो शरारत का मंसूबा कायम करेगा। आज हमें जरूरत है उसकी नेमतों को देखें और उसकी पैरवाई करें और खुदा को ऐ मेरी जान मुबारक कहे। जब मेरी जान खुदा को मुबारक कहेगी तो यकीनन खुदा दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर हिफाजत करेगा और सलामती बख्शेगा और हर चीज आपको भर कर देगा और उसकी कोई भी चीज दी हुई को फरामोश न कर, उसकी नेमतों को फरामोश न कर, उसकी बरकतों को, उसकी नेमतों को जाहिर करना, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो। खुदा अपने लोगों को बरकत देने के लिए, अपनी जलाल के लिए, सरफराज करने के लिए बरकत देता है, जिंदगियों को बहाल करता है और खुदा अपने जलाल के लिए हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मूसा जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल रहा था तो 40 दिन का सफर था जो 40 साल उनने गुजारे। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, खुदा के जलाल के लिए जब अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर हमारे लिए खुदा का जलाल आपके साथ महजूद होगा और खुदा आपके साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर, फिर भी जो मूसा पर बुड़ बढ़ाते थे तो खुदा उनके साथ नहीं था, क्योंकि इब्लीस उनकी जिंदगी में काम कर रहा था ताकि ये मूसा के खिलाफ बोले। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें और खुदावंद को मुबारक कहें और खुदावंद के साथ खड़े हों और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से निकले ताकि खुदा को आप मुबारक कह सकें। खुदा से डरते, कामते,
تھار تھراتے خدا کی حضوری میں آئیں اور روزہ رکھیں. اگر آپ میں کمی ہے، اگر آپ میں حضوری ہے، آپ خدا کے قریب نہیں، آپ خدا سے بات نہیں کر رہے، خدا سے ملاقات نہیں کر رہے، خدا کی آواز نہیں سن رہے، تو پھر روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کے وسیلہ اپنا گھرانہ، کلیسیا، کام، ملک بچا سکتے ہیں. تو جب اپنے خدا کے ساتھ موجود رہیں گے تو آپ کا گھرانہ برکت پائے گا، آپ کے گھرانہ کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور خدا آپ کو اپنی لپیٹ میں ضرور رکھے گا. تمام دشمنوں سے، ابلیس کے منصوبوں سے، ابلیس کی قوتوں سے وہ ضرور چھڑائے گا، کیونکہ ابلیس خدا کے لوگوں کو بے شک بہت زیادہ تنگ کرے گا، لیکن ابلیس کا ایک دن مٹ جانا، ابلیس کا ایک دن اٹھ جانا اور خدا کا نام ہمیشہ قائم رہنا ہے، ہمیشہ قائم رہنا ہے. کیونکہ خدا کے نام کو آنچ نہیں، اور ابلیس نو اس کے سار نہیں، اس کے پاؤں نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج ہمیں ضرورت ہے ہم مضبوط چٹان پر اپنا گھر بنائیں اور اپنے خدا کو مبارک کہیں. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت تو آئے. میرے عزیزو، آج کی صبح کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے، سارے جلال اور بزرگی کے لیے دعا مانگے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری رہنمائی کے لیے، تیرے فضل کے لیے، برکت، جلال، حشمت اور بزرگی کے لیے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ان ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے. تیرے نام میں قدرت ہے. بڑی برکت دے. دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرے خداوند. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. شریروں کے منہ بند کر، گندی تصویروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر. آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا جلال مانگتا ہوں، تیری قدرت کو مانگتا ہوں. اپنی پناہ، اپنی لپیٹ میں رکھ. تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا. اے خداوند، آج کی صبح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. تو نے مجھے اور میرے گھرانہ کو پیار کیا، میرے بچوں کو پیار کیا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. اے خداوند، تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے، ساری رفاقت کے لیے، سارے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے. اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے. تمام برے منصوبوں سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا. اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. تو زندگی کا چشمہ ہے، تو زندگی کا مالک ہے، تو نجات کا بانی ہے. تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، شریروں کو بھوسے کی مانند اڑاتا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے. تو وعدوں کے مطابق سچا ہے، زندہ، ابدی اور جلالی باپ ہے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا.
نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے، باپ آسمانی میرے گرانہ کو بچوں کو اپنے لپیٹ میں رکھنا، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، گلی محلہ آبادی کے ساتھ رہنا، تمام زندگیوں سے نشے کی لعنت جائے، برائی کی لعنت جائے، برے منصوبوں کی لعنت جائے، اور یسوع یہ زندگیاں خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند تو میرے شہر کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا۔ اے خداوند تجھ میں بڑھیں، خداوند تیرے نام کو جلال دیں، تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے، قید کرنے میں دیما ہے، شرکت میں غنی ہے، قوموں کی خدا، قبیلوں کے خدا، بنی اسرائیل کی خدا، ابراہیم کے خدا، یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اسحاق کی خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تو زندہ ہے، تو یکساں، تو موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے، قید کرنے میں دیما ہے، شکت میں غنی ہے، پاکلوں میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے زمین پر بھیجا، جاؤ عبادت کرنا۔ اے خداوند میں نے تجھ کو معجوز کیا، دکھ دیا، گناہ کیا، برے کام کیے، برے منصوبے کیے، برے ارادے کیے، برے خیال کیے۔ اے خداوند ان پر غالب آنے والے روح بخش، تاکہ میں یسوع تیرے عظیم نام کو جلال دوں۔ تیرا جلال میری زندگی سے نکلے، جب تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو تولتا ہوں تو کم نکلتا ہوں۔ اے خداوند تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے، تو نے مجھے پیار کیا ہے، تو نے مجھے زمین پر رکھا، تو نے میری جان کا فدیہ دیا، میرے لیے تو نے دکھ اٹھائے، میرے لیے مصلوب ہوا، میرے لیے تو نے 40 دن کا فاقہ کیا، میرے لیے تو ابلیس کے ساتھ جنگ کی، ابلیس کے ساتھ لڑا، ابلیس کی سری کو کھچل دیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ اے خداوند میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا۔ اے خداوند کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ باپ آسمانی تمام پاسبانوں کو میں تیرے حضور تیرے مذبح پر لاتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور انہیں بلیس کر اور انہیں باہر کر دے، ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ باپ آسمانی میرے کام کاج کے لیے آسمان کو کھول اور برکت دے۔ باپ آسمانی کام کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت دینا، برے منصوبوں سے بچانا، برے ارادوں سے بچانا، بری خیالوں سے بچانا، تمام ابلیس کی چلاکیوں کو کھچلنا۔ یسوع تجھ میں بڑھے، تیرا بدن بنے اور تیرے نام کی جے جے کریں، سارا جلال تجھے دے سکیں، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے، سارا جلال
تیرے بیٹے یسوع کو دے سکیں، بڑی برکت دے باپ آسمانی۔ ان بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں، پریشانی کی حالت میں، باپ آسمانی ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل باپ آسمانی، تو انہیں شفا بخش دے۔ جو بیٹیاں بیماری کی حالت میں ہیں یا بے اولاد ہیں، خداوند ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ باپ آسمانی، میں جہاں بھی جاؤں تیرے نام کو جلال دوں، اپنے پاک فرشتوں کو میرے ساتھ موجود رکھنا، تاکہ ابلیس کے سارے کاموں پر غالب آ سکوں، سارا جلال ساری عزت تجھے دے سکوں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔